السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو وہ فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو وہ فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملعونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے، ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرکیف میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ اچھی طرح واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ اچھی طرح واقف ہیں، کیونکہ یہ آپ کا بھائی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ آپ لوگ ہر خبر کی جانکاری رکھ سکے، اور کیونکہ یہ ہماری گودی میڈیا تو معلوم ہے نسل پرست ہے، سوائے اسلام اور مسلمانوں کو گمراہ کرنا اور بے عزت کرنا، اسی میں خوش ہونا، یہ لوگ یہ اپنا مزاج میں لا چکے ہیں۔ اسی لیے ہم ان کے اوپر کوئی بھروسہ بھی نہیں کر سکتے، نہ کوئی چیز پہ یقین رکھ سکتے ان کی کوئی بات کا۔ بہرکیف ہم کو ضرورت بھی نہیں ہے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ ایک سوشل میڈیا ایک ایسا ذریعہ بن چکا ہے کہ آپ لوگوں کو ہر خبر کا پتہ چل جاتا اور سچی خبر کا پتہ چل جاتا۔ آپ ان کی گمراہی سے، ان کی بدکاری باتوں سے ان کو آپ لوگوں کو فرق نہیں پڑتا ان کی کون سی بھی حرکت سے۔ بہرکیف میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، آج کا میرا ایشو رہے گا دیش کے ہی باہر جو اس طریقے سے یمن نے جو ان کی پھاڑ کے رکھ دیا ہے، صحیح معنوں میں ان کو جو دبوچ رکھا ہے، جو روند رکھا ہے، چاہے اسرائیل ہو، چاہے امریکہ ہو، چاہے سعودیہ ہو، کیونکہ سعودیہ کا ہم مجبوراً نام لینا پڑ رہا ہے ان چیزوں میں، کیونکہ ایک خبیث کی وجہ سے، ایک ملعون، ایک فرعون کی وجہ سے سارا اسلام بدنام ہو رہا، اور ان نے سارے اسلام کا سودا کرنے جا رہا تھا، لیکن اللہ کی لعنت بھی اس کے اوپر پڑے گی، اور آپ لوگ بھی اس کا نام آتے ہی استغفارہ بھیجیے اس کے اوپر، کیونکہ اس کے ویسا ملعون، اس کے ویسا شیطان، اس کے ویسا خبیث ہم نے تو اس صدی میں نہیں دیکھا۔ یہ اتنا بڑا دھوکے باز ہے، غذا کا جس طریقے سے سودا کرنے کے لیے ادھر بھی میٹھے باتیں کرتے رہا اور ادھر سے اپنا رول نبھاتے رہا، کیونکہ وہی نسل کا ہے، وہ لوگوں کا ہی دھکا ہے، وہ لوگوں کا ہی بیج ہے۔ غذا کا اس طریقے سے سودا کرنا چاہا انہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ہونے نہیں دیا، اس میں اس ناکام بھی ہوا، اور اس کی ہر وہ چیز کا بھی پتہ چل گیا۔ ابھی ہر کسی کو معلوم ہو گیا ہے کتنا نیچ اور کتنا کمزور اور کتنا بذات اور کتنا گری ہوا اور کتنا ذلیل انسان ہے، یہ آپ لوگوں کو اچھی طرح علم ہو چکا ہے۔ یہ ہم سمجھتے تھے کہ ترکی جس طریقے سے مسلمانوں کے لیے ایک ٹائم پہ آواز اٹھاتا تھا، وہ اٹھاتا تھا، یہ اٹھاتا تھا، لیکن یہ سب ایک ہی رینڈے کے چٹے بٹے نکلے ہوئے، یہ ایک ہی نکلے، یار صرف باتیں کرنے میں، ٹویٹا کرنے میں، یہ کرنے میں اپنے آپ کو مرد بتاتے رہے انہوں، کرنا کام کیا تھا، جبکہ جو کس طریقے سے قضا کا حالت کیے، فلسطین کی حالت بھی آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، معصوم جانوں کو شہید کیا گیا، معصوم بچوں کی جانیں جاتے گئی، کس کو برداشت ہوتا دیکھ کر؟ اگرچہ وہ ایک مسلمان رہتے، دل اگرچہ لوگوں کا مسلمان کا رہتا تو کچھ نہ کچھ تو ضرور کرتے۔ اب یہ لوگ جو کر رہے ہیں اس کو منہ توڑ جو جواب دے رہے ہیں، چاہے حزب اللہ ہو، چاہے حماس ہو، چاہے ایران ہو، چاہے کون سی بھی، یمن ہو یا لیبیا ہو، لبنان ہو، جس طریقے سے یہ لوگ جو مورچہ کھولے ہیں اور جن لوگوں کا منہ توڑ جواب دیے، اب یہ اسرائیل تو ختم ہو چکا ہے بھئی، ہتھیار ڈال دیا ہے انہیں، لیکن غزہ کا سودا کرنے کے لیے اس نے جو دستاویزات جو بنائے تھے اس میں پکڑا گیا۔ محمد بن سلمان یہ ہر طریقے سے یہ اس کو سونپنے کی تیاری میں تھا، اسرائیل کے حوالے کر دینے کی چکر میں تھا، یہ ایسا پلان بنایا تھا جو اپنے خود پلان میں وہ خود پھنس چکا ہے ابھی، کیونکہ یہ ذلیل سے یہی امید کر سکتے ہم، کیونکہ یہ اس کے اتنا بڑا فی الوقت ملعون کوئی نہیں ہے دنیا میں، اور ہم اس کو کیا سوچے تھے، لباس پہنتا مسلمانوں کا، نام مسلمانوں کا، کنٹری مسلمانوں کی، اور وہاں کا حکمان مسلمانوں کی، ایک ہمارے سعودی عرب پہ حکم کر رہا ہے، لیکن اس خبیث نے
اتنی جاہلیت اس کے پاس آ چکی ہے، آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے. لیکن الحمدللہ جیسا ہی کویت اور قطر نے بیچ بچاؤ کرتے ہوئے اس معاہدے کو ٹھکرا دیا، ایک معنی میں جو ہے سو یعنی لات مار دیا سمجھو، یعنی سمجھے، اور انہیں رسوا بھی ہوا، ذلیل بھی ہوا. یہ ڈغلی پالسی جو اختیار کرا تھا انہیں، اب سارے لوگوں کو معلوم بھی ہو چکا ہے، پتہ بھی چل چکا ہے کہ یہ کون سا بیج ہے، کس کی نسل ہے، اور یہ چاہتا کیا ہے. تو اسی لیے آپ لوگ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب جس طریقے سے یمن جو روند رہا ہے اس کو، اب یہ سعودیہ کو بھی خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اور آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں میں، اس کی بربادی بھی یمن کے ہاتھ سے ہوگی، یمن کے ذریعے ہی ہوگی. جبکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے تقریباً 1 ہفتے 10 دن سے کوشش یہ چل رہی تھی کسی طریقے سے لالچ دے کر یمن کو خلیج کے اندر کر کے یہ لوگ اپنا ایک گیم بجا دے. لیکن وہ ایک سچا مسلمان ہے، ایک ایماندار مسلمان ہے، اس کو ان چیزوں پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. بہرکیف میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، جو بھی کرتے اللہ سبحانہ تعالیٰ اچھے کے لیے کرتے. اب ایسا وقت آ چکا ہے سعودیہ خود GCC سے یہ کنٹریاں خود باہر کر دیں گے اس کو. لیکن ہم دبئی کے اوپر بحرین کے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ بیج بھی وہی بیج ہے، یہ ایک ہی ہے سارے، یہ تینوں ایک ہی نسل کے. انہیں پکڑا گیا ہے انہیں رنگے ہاتھ. لیکن یہ لوگ جس طریقے سے جو کامیں جو کرے ہیں، اس سے ساری دنیا کو پتہ چل چکا ہے یہ نام کے مسلمان ہیں، کام کے نہیں. کام کا مسلمان ایک ہی ہے، یمن ہے، حضرموت. حالانکہ معاشی اعتبار سے کمزور رہنے کے باوجود اس کا جذبہ، اس کا دل، اس کی ہمت، اس کی دلیری، جس طریقے سے فلسطین کی جو مدد کر رہا ہے، فلسطین کی جو سپورٹ کر رہا ہے، جو اپنی طاقت کا بجا استعمال کر رہا ہے، ہر وہ چیز میں یہ لوگوں کو جو روند رہا ہے، یہ قابل تعریف ہے. الحمدللہ ہم تو دعا کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یمن کو ایسے ہی طاقت بخشے اور کامیابی و کامرانی سے نوازے. یا اللہ اجازت دیجیے، نمازوں کی پابندی کریے. السلام علیکم.